اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ باکسر محمد علی کون تھے؟ پیدائشی عیسائی ہونے کے باوجود کن وجوہات کی بنا پر اسلام قبول کیا اور کس طرح سے ایک معصوم بچے نے عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد علی کے چہرے پر زوردار مکے مارے؟ سگریٹ نوشی کی عادت نہ ہونے کے باوجود ہر لمحہ اپنی جیب میں ماچس کیوں رکھتے تھے؟ اگر آپ ان سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، 17 جنوری سن 1942 کو امریکی ریاست کینٹکی کی مسیحی برادری میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کیسیس مارسیلیس کلے جونیئر رکھا گیا۔ اپنے دلی شوق اور باکسنگ کی جانب راغب ہونے کی وجہ سے یہ بچہ محض 12 سال کی عمر میں مقامی جم میں باکسنگ کرنے لگا اور اپنے اس شوق کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے دن رات کی سخت محنت کے بعد اس بچے نے 29 اکتوبر 1960 میں لوئس ویل میں پہلا مقابلہ جیتا۔ اس کے بعد مقابلہ جات کی ایک زنجیر بن گئی۔ کیسیس مارسیلیس نے اپنے پہلے ہی ٹورنامنٹ میں کل 19 مقابلے لڑے، جن میں سے 15 مقابلوں میں اپنے مد مقابل کو ناک آؤٹ کیا۔ 1960 میں روم اولمپک میں سونے کا تمغہ جیتا اور نہایت خوشی کے عالم میں اپنے آبائی گھر میں واپس آ گئے تاکہ اس خوشی میں سب کو شریک کر سکے، لیکن ان کی واپسی تک حالات سازگار نہیں تھے۔ کھیل کے ساتھ ساتھ روزگار بھی ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیسیس مارسیلیس روزگار کی تلاش میں ایک ہوٹل میں ملازمت کے لیے گئے، لیکن انہیں وہاں ملازمت نہیں دی گئی کیونکہ وہ پیدائشی سیاہ فام تھے اور نسلی امتیاز یہاں پر غالب آ گئے۔ اس بات پر وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اپنا جیتا ہوا سونے کا تمغہ دریائے اوہایو میں پھینک دیا، کیونکہ ان کے نزدیک ایسی جیت کا کیا فائدہ جو ان کو نسلی امتیاز میں مبتلا کرتے۔ باکسنگ کو اپنا مستقبل جانتے ہوئے انہوں نے آہنی زندگی میں کل 61 مقابلے لڑے، جن میں سے 56 میں شاندار کامیابی حاصل کی، اور صرف 5 مقابلے ایسے تھے جن میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان 56 مقابلوں میں کامیابی عالمی شہرت کی بلندیوں پر پہنچی اور اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، مارسیلیس واحد باکسر تھے جنہوں نے سب سے بڑا اعزاز ہیوی ویٹ چیمپئن باکسنگ 3 مرتبہ جیتا۔ یوں وہ دنیا کے سب سے بہترین باکسر کے طور پر جانے لگے۔ اس کے علاوہ شمالی امریکی ہیوی ویٹ چیمپئن میں بھی کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کو جیتنے والے بھی وہ پہلے باکسر تھے۔ ان تمام کامیابیوں کے باوجود نسلی امتیاز کی خلش کہیں نہ کہیں ان کے دل میں گھر کر گئی۔ خوب غور و فکر کرنے کے بعد وہ اسلام میں دلچسپی لینے لگے۔ کتابوں کو کھنگالنے اور مطالعے کی وسعت کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام ہی ایک واحد ایسا مذہب ہے جس میں کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یوں کیسیس مارسیلیس نے فروری 1964 میں اس وقت کے عالمی شہرت یافتہ باکسر سوئی لسٹن کو یہ کہتے ہوئے کھلا چیلنج دیا کہ اگر وہ یہ مقابلہ جیت گئے تو اسلام قبول کر لیں گے۔ نہایت سخت مقابلے کے 6 راؤنڈ میں اپنے مد مقابل لوئی لسٹن کو شکست دیتے ہوئے یہ سخت ترین مقابلہ اپنے نام کر لیا اور فائٹ کے فوراً بعد عیسائیت کو خیر باد کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اور قبول اسلام کے بعد خود اپنا نام محمد علی رکھا، جو کہ انہوں نے عشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا تھا۔ ان کے خیال میں بطور عیسائی ان کا نام یعنی کیسیس غلامی والا نام تھا، جس کا محض مطلب ہی غلام زادہ تھا۔ وہ اسلام قبول کر کے بے حد خوش ہوئے کیونکہ اب انہیں نسلی امتیاز کا سامنا نہیں تھا۔ باکسر محمد علی کے مسلمان ہونے کے بعد امریکہ میں اسلام کا تصور علامتی طور پر تبدیل ہونے لگا، کیونکہ محمد علی ہر تقریب میں ان فرسودہ روایات کو رد کرتے جو امریکہ میں اسلام سے جوڑی جاتی ہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام بے جا حدود و قیود کا پابند بناتا ہے۔ باکسر محمد علی نے سب سے زیادہ کام ذات پات اور نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے کیا، اور امریکیوں کو یہ تصور دیا کہ کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر غلام پیدا نہیں ہوتا، ہر انسان ایک آزاد فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ مکمل آزادی ہے کہ وہ آخری سانس تک اپنی حدود کا خیال رکھے۔ ناظرین گرامی، باکسر محمد علی کے تقوی کا یہ عالم مسلمان ہونے سے پہلے بھی قائم تھا کہ وہ سگریٹ نوشی کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ایک ماچس کی ڈبیا ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ چند مغرب زدہ ذہنوں میں یہ بات پھل پھول رہی تھی کہ یہ محض نام کا ہی مسلمان ہے اور یہ سگریٹ نوشی کرنے لگا ہے، لیکن ان ذہنوں کا یہ فطور ایک دن جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جب کسی نے محمد علی سے اس ماچس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک ماچس ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں، اور جب کبھی میرا نفس مجھے کسی گناہ پر اکسائے یا شیطان مجھ پر حاوی ہو جائے تو میں ایک تیلی جلاتا ہوں،
اور اس کی آگ کی تپش کو اس حد تک محسوس کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں جہنم کا تصور آ جاتا ہے، اور پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر یہاں اس دنیا میں اس چھوٹی سی تیلی سے نکلنے والی آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ اسلام سے محبت کی یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ ہالی ووڈ کیلیفورنیا میں ایک عمارت کوڈک تھیٹر انٹرٹینمنٹ، جس کے فرش پر 2500 مشہور ترین شخصیات کے نام اس انداز میں آویزاں ہیں کہ ان ناموں کے ارد گرد ایک بڑا سا ستارہ بنا ہوا ہے اور لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اس دور کے منتظمین نے محمد علی کی زندگی میں ہی ان کے نام کو بھی ان شخصیات میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن محمد علی کو یہ بات کسی صورت بھی گوارا نہیں تھی کہ ان کے پیارے حبیب جن کے نام پر انہوں نے اپنا نام رکھا تھا ان کا نام زمین پر لکھا جائے، اور پھر کچھ لوگ جو محمد علی کو پسند نہیں کرتے ان کے نام کے اوپر سے گزر جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تھیٹر انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ ان کا نام اپنی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو زمین پر نہیں بلکہ کسی دیوار پر اونچی جگہ پر لکھ سکتے ہیں، ورنہ انہیں یہ اعزاز لینے کی ضرورت نہیں، جس کے بعد ان کا مطالبہ مان لیا گیا اور باکسر محمد علی کا نام کوڈک تھیٹر انٹرٹینمنٹ کی ایک دیوار پر سب سے اوپر لکھا گیا۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو محمد علی کی زندگی کا ایک حیران کن واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ باکسر محمد علی نے ایک سخت مقابلے میں اپنے مد مقابل کو مکوں سے ناک آؤٹ کیا تو اس باکسر کا بیٹا اپنے باپ کی ہار کو برداشت نہ کرتے ہوئے رونے لگا۔ محمد علی نے جو مذہب اختیار کیا تھا اس میں کب کسی کی دل آزاری کی گنجائش تھی؟ یہی وجہ ہے کہ باکسر محمد علی نے اس بچے کو باکسنگ رنگ میں بلایا اور اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دیا۔ وہ بچہ مکے مارتا رہا اور اس وقت تک مکے مارتا رہا جب تک وہ تھک نہیں گیا، لیکن اس واقعے کی ایک حیران کن بات یہ بھی تھی کہ وہی بچہ آخر میں محمد علی کے گال پر بوسے بھی دے رہا تھا۔ شائقین کی تالیوں سے پورا حال گونج اٹھا۔ 1980 میں بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے محمد علی کو نمائشی مقابلوں کے لیے اپنے ملک کے مشہور شہروں دلی، ممبئی اور چنئی میں دعوت دی۔ وہاں بھی باکسر محمد علی نے فتوحات کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ محمد علی نے 40 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لی کیونکہ وہ ریشے کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ 1996 میں اٹلانٹا کی مشل اٹھائے وہ سب سے آگے کھڑے تھے۔ پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت اس عظیم الشان باکسر اور عالم اسلام کے سفیر پر لگی ہوئی تھی جن کے ہاتھ اس وقت مسلسل کانپ رہے تھے۔ یہ بات ان پہ فدا ہونے والے ناظرین اور شائقین کے دل پر گراں گزر رہی تھی۔ بہت ساری آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن اس کے بعد مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں صحت یاب قرار دے دیا۔ 74 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور اپنے مداحوں کو روتا ہوا چھوڑ گئے۔ محمد علی ایک غیور شخصیت کے ساتھ نسل پرستی کو شکست دینے والے اور اسلام کے وہ سفیر تھے جن کی وجہ سے اسلام کو وہ ترویج ملی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک محمد علی کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔